2023 کا آخری سما گزر رہا تھا اور میں اس وقت یہاں آپ سے بیان کر رہا تھا کہ ہم نئے سال کی تیاری کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، اور شاید پرانا بیان نکالیں تو یاد بھی ہوگا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ 2024 آنے والا ہے اور 24 ہمارے لیے اچھا ہوتا بھی نہیں ہے۔ ہم نے اس کو ڈبل 12 کہا تھا۔ بہرحال جیسے تیسے 24 تو گزر گیا، لیکن اعلیٰ حضرت کا 25 آنے والا ہے۔ اب تو دور ہمارا ہوگا انشاءاللہ۔ 24 کے بعد ہی 25 آتا ہے۔ 24 جب گزر جائے تو پھر اعلیٰ حضرت کا 25 آتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج کا یہ دن پھر ہم نئے سال کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ وہی ہجوم ہے، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ۔ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس دھار کو انگلی دبا کر کے روک دیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اور یہ اقبال نے ہم کو بے خوف کیا ہے، بزدلی نہیں سکھائی۔ اور خاص طور پر علماء اسلام اور طلبہ اسلام یہاں موجود ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو کچھ ہم آج دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری پرمپرا چلی ہے اور دستور ایسا ہی چلا ہے۔ باطل سے ڈرنے والے آسماں نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ میرے عزیزوں، ہم اپنی طاقت کے بل بوتے، اپنے منصب اور اپنے عہدے کے بل بوتے اتنی بڑی باتیں نہیں کرتے۔ ہم جو بات کرتے ہیں وہ ایمانی طاقت کے بل بوتے، اس لیے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے۔ آپ کی نالج کے لیے میرے اساتذہ کے بارگاہ میں یہ عرض کروں گا، ایک لمبے گیپ کے بعد تقریباً 10 مہینے ہو گئے میں جلسے جلوس نہیں کیا، 8 مہینے تو اندر تھا، اور 10 مہینے کے بعد میں پرسوں پہلا جلسہ کیا، اور اسٹیج کا پہلا جلسہ کیا، اور وہ بھی گجرات میں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ چھپ کر کے چوری سے کیا۔ میرے عزیزوں، یہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام بھی ہے، اور تاریخ کی یہ سچائیاں ہیں۔ اسلام کو تم جہاں سے روکنا چاہتے ہو وہیں سے یہ پھیلتا بھی ہے۔ آج جا کر کے دیکھو، یورپ، امریکہ، سب سے کثرت سے وہاں پر اگر کوئی دین پھیل رہا ہے تو اسلام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتا تھا کہ ہمارے دینی کاموں پر کوئی فرق نہ پڑے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے جو میدان کشادہ فرمایا، میں نے ابھی 3 دن پہلے کے جلسے میں، یہ بظاہر ویسے تو سب ڈرتے ہیں ابھی، علماء بھی اور خاص طور پر میرے اساتذہ سب اس بات سے تھوڑے بہت اپنے اندر سہمتے ہوئے، مجھے لے کر کے، میری سیکیورٹی کو لے کر کے۔ لیکن میرے عزیزوں، جو بولنے کے لیے اللہ نے مجھے زبان امانت میں دیا ہے، وہ جان بچانے کے لیے نہیں، دین بچانے کے لیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی میں پچھلے سال ماریرا متحرہ میں تھا، عرس کے موقع پر، اور ہمارے
चाहने वाले बहुत सारे मौजूद, खुसूसियत के साथ मुकर्रिर शहीर सैयद अमीन साहब मुझसे कह रहे थे, आपको लेकर के हम बहुत ज़्यादा खौफजदा रहते हैं, डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं कि आपका होना बहुत ज़रूरी है कौम के लिए, नौजवानों के लिए। उस वक्त मैंने ये बात अर्ज़ की थी, सैयदना सरकार इमाम हुसैन का उम्मत में होना कितना ज़रूरी था। वाह वाह। उनसे बढ़कर के तो कोई ज़रूरी था नहीं, बावजूद उसके सैयदना इमाम हुसैन ने अजीमत का रास्ता इख्तियार किया और करबला के मैदान में पहुंच गए। मैं ये बात यहाँ पर छेड़ा इसलिए कि मैंने 3 दिन कबल ये बात भी कही थी, मुझे टॉन्ट मार करके, ताना मार करके कुछ लोगों ने बार बार ये पूछा था, अंदर भी बाहर भी, कि कैसा लगा अंदर का माहौल, वापस आओगे गुजरात, दोबारा आओगे गुजरात। मैं उस वक्त ये कहा था, हम उनकी नस्ल में हैं जो कैसर और किसरा से भी नहीं डरते। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपको पता है अल्लाह तबारक व तआला की ये जमीन, ये रब्बे जुल जलाल की वसी व अरीज जमीन, जिसको हमने एक ही जुमले में यूं कहा था, पाए मुरा लंग नीस जमीन खुदा तंग क्या नीस। बात है, वाह वाह। अभी तक तो अल्लाह ने मुझे लंगड़ा नहीं किया है, और जब तक पांव सलामत है हर जमीन पर जाएंगे। और कोई भी गैर कानूनी काम अगर हम कर रहे हो तो डरना चाहिए। देश के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, कानून के खिलाफ किसी गतिविधि में, किसी एक्टिविटी में हम मुलविस हैं तो डर डर करके, सहम सहम करके रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक बाल बराबर भी हमारे अंदर डर इसीलिए नहीं आया कि हमने कभी कोई खुफिया प्लानिंग नहीं की है। जो बात करनी है वो नामूसे मुस्तफ़ा की, वो 4 लोगों में भी कहते हैं और 4000 में भी कहते हैं। बेशक बेशक। पहली अब शुरुआत मैं यहां से करता हूं, इसलिए कि आज अगरचे मैं 4-5 दिन से बीमार हूं, लेकिन इतना मजबूत करंट यहां पर मौजूद है, क्या बात है, क्या बात है। इतना मजबूत, जो पूरे बर्रे सगीर को करंट सप्लाई कर रहा है। बेशक बेशक। और ये करंट का ट्रांसफार्मर ऐसा है कि यहां से जो सप्लाई होता है वो सीधे बगदाद से आता है, सुभान अल्लाह। और यहां से जिसकी तार जुड़ी है वो बगदाद से मदीने पहुंचता है, बेशक बेशक। और जिसकी तार कटी है तो फिर वो बेनूर ही रहता है। मैं आपको बता रहा हूं, शुरू के दिन थोड़ी सी बात कहूंगा, उसके बाद मैं अपने मौजू पर आता हूं। आज से तकरीबन 3 साल गुजर गए होंगे। हमारे मुल्क का माहौल बड़ा ही अजीब हो गया था, जगह जगह गुस्ताखियां आप सबने भी सुनी और दिल महसूस कर रह जाता था। हालात बड़े पेचीदा होते चले जा रहे थे। उस वक्त एक पाखंडी जो बारगाह मुस्तफा में बार बार भौंकता था, जज्बात हमारे सुनकर के इतने बेकाबू हुए थे। हमने कोई मंसूबा बंद या प्लानिंग के तहत नहीं, हमारे जज्बे और वजद में ये ऐलान किया था कि बहुत हो गए इनके साथ मुनाजरे करना, डिबेट करना, आओ मैदान में उतरते हैं और देखते हैं, तुम भी आग में कूदो, हम भी आग में कूदते हैं। याद होगा ये जज्बात में, वजद में और हुजूर की मोहब्बत में कही हुई बात थी। हमने कोई प्लान नहीं किया था, कहना था कह दिया, और वो तो 40-50 लोगों के बीच में कही हुई बात थी। महीने के बाद पता चला कि इस बात को अल्लाह ने पूरी दुनिया में पहुंचाया। क्या बात है, वाह वाह। हर जगह, हर इलाके में पहुंचाया, और जिसको पहुंचना था उस तक तो बराबर पहुंची। क्या बात है, क्या बात और फिर बाद में हमको पता चला कि हमने कुत्ते की दुम पर बराबर पांव रखा है। वाह वाह। अब सुनिए, मैं ये बात क्यों छेड़ रहा हूं, आज ये बात मुझे अर्ज करनी क्यों पड़ रही है। जज्बात में, वजद में कही हुई बात तो थी, लेकिन जब सामने से जवाब आया कि हाँ हम आने को तैयार हैं, तो फिर सोचना भी हुआ।
अब मीटिंग भी होने लगी, सब लोग आने भी लगे, कुछ तो हमें डराने भी लगे, डराए भी थे। क्या होगा तुम्हारा, इतना बड़ा ऐलान कर दियो, जल जाओगे, मर जाओगे तो करोड़ों मुसलमानों का ईमान क्या होगा। बहुत सारे मामलात थे। मैं उस वक्त फिर सोचने पर मजबूर हुआ, मैंने मेरे बाप के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरे खानदान के लिए तो नहीं कहा, उस हक रसूल के लिए कहा जिससे रोशनी तो सूरज भी पाता है। बेशक। आहा। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिल में ये वसवसे भी तो आते, इंसानी फितरत का तकाजा है। घबराहट भी थी, मैंने बहुत बड़ा ऐलान तो नहीं कर दिया, क्या ऐसी बात होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पे तो बहुत सारे तबसरे भी थे। मैंने ये बातें कभी कही नहीं, इसलिए कि हालात थे, हुए, गुजर गए, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं। आज इसलिए कह रहा हूं कि यहां करंट ज्यादा है, क्या बात है, इसलिए कह रहा हूं। उस वक्त घबराहट, वसवसे भी, अलग अलग किस्म की बातें, लॉकडाउन का माहौल अलग, मेरे घर पर अलग पहरेबंदी, ये सारे मामलात में जानते हो मेरे अजीजों, उस वक्त जब कभी घबराहट के शिकार होकर, बेकाबू होकर हम कुछ सोचने के लिए या कुछ मशवरे के लिए इधर उधर निगाहें उठाते हैं तो हर कोई डरा भी रहा है, अलग अलग मशवरे भी दे रहा है। बड़ी हिम्मत के साथ मारारा मुतहरा के इस अजीम ट्रांसफार्मर पर मैंने कांटेक्ट किया। क्या हुजूर अमीन मिल्लत की बारगाह में मैंने अर्ज किया कि हुजूर बात ऐसी है, नामूसे मुस्तफा की बात है और हुजूर की इज्जत की बात है, गरीब है, फकीर है ये आदमी, मेरे पास ना इल्म की दौलत ना मेरे पास अमल की दौलत, मैंने तो ऐलान कर दिया और मैं जाना चाहता हूं दिल्ली, आप क्या फरमाते हैं। बड़े बड़े पीरों की बात अलग है मेरे अजीजों, सब कंफर्ट जोन में बैठने वालों की बात नहीं करता, बड़े शाहाना कुर्सियों पर बैठ करके लोगों में अपना रौब जमाने वालों की बात नहीं करता। इस अजीम मर्द कलंदर का जवाब आता है, कहते हैं कि बच्चे तूने अपने घर के लिए नहीं पुकारा है, वो मेरे नाना जान की भी इज्जत है, पूरे कायनात की भी, अल्लाह के अजीम रसूल की भी रिसालत, नारे रिसालत, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, मुहाफिज़े नामों से रिसालत, नारे तकबीर। वाह। बात यहीं पर खत्म नहीं होती कि अगर कह दिया कि तूने ऐलान कर दिया, अच्छी बात है, जाओ अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा, मैं यहाँ बैठकर दुआ करता हूँ। नहीं, इस उम्र में ठंडियों के आलम में कहा कि बेटा तुम वहां से निकलो, मैं मारारा से अपनी तबर्रुकात लेकर दिल्ली पहुंचूंगा। वाह 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 वाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये बात इसीलिए अर्ज कर रहा हूं, कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने उसके बाद फोन रख दिया और उसके बाद सबसे कहा कि अब किसी बात की फिक्र नहीं है, अब टेंशन नहीं है, अब कोई फिक्र की बात नहीं और डर की बात नहीं। फिर कहां से किस तरह के तबसरे आए मुझे आज वो याद भी नहीं, मुझे वो याद भी नहीं है, लेकिन इतनी बात याद है कि उस वक्त मेरे साथ कोई एक अजीम शख्सियत खड़ी थी, हम तो इंतजार में थे और गए भी थे, लेकिन तारीख सबको पता है। मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं दोहराता ये बात, मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं दोहराता ये बात, लेकिन ये हक्कानियत को साबित करने के लिए मैं कहता हूं, मैं क्या हमारे मोहल्ले का 8 साल का बच्चा भी उठ करके ऐलान करे, मेरा रब उसकी मदद फरमाएगा। बेशक बेशक। क्यों? इसलिए कि वो नामूसे मुस्तफा की बात कर रहा है, वो इज्जत रसूल की बात कर रहा है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, यही बात हज़रत ने ये फरमाया था
کہ جلسوں میں ساتھ میں رہنا ہاں مقرر ہے یا پھر دیگر ماحول ہے، تو حضرت نے ایک جملہ ابھی 2 دن قبل فرمایا تھا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ اشارہ اس بات پر ہے میرے عزیزوں، اے سنیوں، حضور کی محبت کی بات کرتے ہو تو صرف حضور کی محبت حلوہ پراٹھا کھانے سے نہیں ہوتی، ارے اس میں تو نیزے بھی کھانے پڑتے ہیں، تلواروں کی سائے میں نمازیں بھی ادا کی جاتی ہیں۔ یہ شہادت گئے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں بہت بڑی تکلیف اٹھا کر کے آیا ہوں، نہیں، 8 مہینے گزرے کہ 8 سال گزرے، کوئی بہت بڑی تکلیف اٹھا کر کے تمہارے پاس آیا، میں نے کبھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی شکایت کبھی کروں گا اس بات کی، اس لیے کہ تاریخ کی سچائیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں، وہ بڑے بڑے ائمہ اسلام جو رسول اللہ کی آل میں سے تھے، امام موسیٰ کاظم، ہم تو میرے عزیزوں گنہگار ہیں، ہماری بہت ساری خطائیں ہیں، وہ اہل بیت ائمہ اسلام جن کے گناہ نہیں خطائیں نہیں، بغیر کسی قصور کے ظالم بادشاہوں نے 7 سال تک ان کو اندر قید میں رکھا ہے۔ امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک اندر رہے، کس کو کہتے ہیں 20 سال، پوری لائف گزر گئی۔ امام موسیٰ کاظم 7 سال کے بعد اندر زہر دے کر کے مارا گیا اور وہیں سے جیل سے جنازہ بھی نکلا۔ ان کی قربانیوں پر ہم کہاں لگتے ہیں؟ لوگ یہ بھی جو آج سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر کے آئے، کوئی کہاں سے کیا کیا لقب پکارے، غازی اسلام، نہ میرے عزیزوں، ابھی تو ہم خادم اسلام نہیں بن سکے، غازی اسلام تو بہت بڑی بات ہے، اور ہم اس بات کو آپ کے سامنے بار بار دہراتے اس لیے ہیں کہ آج سنیوں کو ہو کیا گیا ہے، چھوٹی سی چیز کو لے کر بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ابتدائے عشق ہے، آگے دیکھو ہوتا ہے کیا کیا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ تمہاری ابھی آزمائش آئی کہاں، ہمیں ابھی آزمایا کہاں گیا ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے اور تم کو ویسی تکلیفیں نہیں آئیں گی جیسے پہلے والوں کو آئی تھی؟ اور کیسی آئی تھی؟ قرآن کہتا ہے وہ زلزلو، انہیں ہلا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ رسول پاک نے اور ایمان والوں نے یہ کہنا شروع کیا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر رب تعالیٰ فرماتا آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے۔ ہماری آزمائشیں کہاں آئی ہیں میرے عزیزوں؟ کون سی تکلیفیں، کون سی مصیبتیں؟ علماء اسلام کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھاٹ باٹ سے رکھا ہے، ہر طرح کی سہولیات تمہیں آج ملی ہوئی ہے، کون سی نعمت کی کمی مولا نے دی ہے؟ ہر چیز تم قدم باہر نکالو کہ ساری سہولیات تمہارا استقبال کر رہی ہے۔ ہم یہاں اے سی میں دن و رات گزارنے والے ہیں، قالینوں پر سجدے کرنے والے ہیں اور مرغ مسلم ہر دن کھانے والے ہیں، تمہیں کہاں پتا ہے ابھی کہ آزمائش کہتے کسے، تکلیفیں کہتے کسے؟ میں نے تو صرف ایک چکھ کر کے دیکھا ہے 8 مہینے میں، پھر اندازہ ہوا، چکھا ہے بس، چکھ کر کے آئے کہ 8 مہینے پتھروں پر انہوں نے سلایا تھا تو لگتا کیسے ہے، کیسے لگتا ہے؟ کھانا اور پانی کے لیے جو آج ہمارے ارد گرد لوگ ہاتھ دھلائیں، رومال دیں پوچھنے کے لیے، ہر چیز کی خدمتگار ہو، اور جب وہاں بدتمیز لوگ اور ظالم لوگ لائن میں کھڑے کر کے سوکھی روٹیاں دیتے ہو تو پھر اندازہ ہوتا ہے لگتا کیسے ہے۔ یہ چھوٹی سی چیز ہم نے چکھ کر کے دیکھا ہے، وہ روٹیاں دیکھی جس سے انسان کا گلا کٹ سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ سب باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی امتحان باقی ہے ہمارے،
اگر ناموس مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تو پھر ان سب چیزوں کے لیے تیار رہو، ان سب چیزوں کے لیے تیار رہو۔ اور ایک بات میں بتاتا ہوں، یہ باہر مجمع میں بیٹھ کر کے بات کرنا بہت آسان ہے، اور اندر تکلیفیں سہ کر کے پھر یہ بات کرو۔ میرے عزیزوں، کبھی کبھار گھبراہٹ ایسی ہوتی تھی، کچھ قیدی لوگ آ کر کہتے تھے کہ سچ میں اللہ ہے؟ ایسے سوال، اللہ ہے، سنتا ہے؟ اور اس وقت کوئی آیت ان کو بتانے میں بھی ہمیں ایسا لگتا۔ ایک قیدی سے میں نے کہا ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی اللہ کا وعدہ ہے۔ جھٹ سے اس نے کہا مولانا 16 سال ہو گئے، ابھی کب آئے گی وہ آسانی؟ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ یہ تکلیفیں سہ کر کے پھر آیتوں پر یقین کرنا، یہ بہت بڑے کمال کی بات۔ یہاں باہر بیٹھ کر کے جو تسلی کی باتیں کریں، میرے عزیزوں بہتوں کو ہم نے دیکھا ہے، بہتوں کو جان بھی دیں گے، گردن بھی کٹا دیں گے، بہت ساری باتیں ہیں۔ اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے جو صبح بستر نہیں چھوڑ سکتا وہ کیا گردن کٹائے گا، جو نماز کے لیے اذان کو لبیک نہیں کہتا، وہ جان کی بات کہاں ہے؟ ایک ڈنڈے سے ساری چیزیں بھاگ جائیں گی، سب نکل جاتے ہیں ادھر ادھر۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، آزمائشیں جس وقت آئیں گی میرے عزیزوں، استقامت یہ کسی چھوٹے موٹے چیز کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر پھر فرشتے اتارے جاتے ہیں، فرشتے اتارے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہاں بڑی بڑی باتیں کہنے کے لیے میں نہیں کھڑا، بس اتنی بات کہوں گا کہ حالات کے تناظر میں جو آج تمہارے لیے سب سے بڑے چیلنجز ہیں، اس میں تمہیں کھڑے اترنے کی ضرورت ہے۔ تم صرف اپنے محلے کے نمائندے نہیں ہو، یہ جو سروں پر ٹوپیاں اور داڑیاں ہیں تمہارے چہروں پر، تم کسی مسجد کے ہی مصلی نہیں ہو، بلکہ پوری کائنات میں اللہ نے تمہیں خیر امت بنایا ہے۔ سب انسانوں کے لیے تم رہبر ہو، رہنما ہو، تمہارے اخلاق ہر کوئی آج دیکھ رہا ہے۔ تم ایمبیسیڈر ہو کس کے؟ رسول پاک کے، تم ترجمان ہو اخلاق رسول کے۔ اگر آج تم نہیں اٹھو گے اور یہ اخلاق نہیں دکھاؤ گے تو اس سے صرف تمہارے گھر کا نہیں، پورے دین اسلام کا، آگے آنے والی نسلوں کا بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ نوجوانوں سے میں بار بار یہ اپیل کرتا آیا ہوں، اے نوجوانوں اٹھو، اٹھو، وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا ہے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو۔ آج تمہارے صرف کھڑے ہونے کی دیر ہے۔ کس چیز کے لیے کھڑے ہونے کی دیر ہے؟ جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں تو ہمارے جو رشتہ دار قلم کاپی لے کر بیٹھے ان کو لگتا ہے یہ جنگ کے لیے بلا رہے ہیں، ابھی تلوار بھالے نیزے کی بات کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، تمہارے لیے سب سے بڑا ہتھیار عشق مصطفیٰ ہے، عشق رسول ہے، محبت مصطفیٰ ہے، اور جب وہ کسی کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اس کے اخلاق سے وہ نظر بھی آتا ہے، اس کے اخلاق سے وہ نظر آتا ہے۔ جاہل عاشق رسول نہیں بن سکتا، عاشق رسول علم کی طرف بڑھتا ہے۔ جاہل اور ایسا بدعقیدہ جو دعویٰ کرتا ہو حضور کے غلام ہونے کا، اگر اس کی زبان میں سچائی نہیں ہے تو وہ عاشق رسول ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں میں سے جتنے ہیں اگر کوئی منافق ہو تو منافق کے اندر دو عادتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو عادتیں منافق کے اندر نہیں آ سکتی۔ وہ کون سی دو عادتیں ہیں؟ اچھے اخلاق۔ یہ اچھے اخلاق، یہ صرف ہنس کر کے ملنا اس کو اچھے اخلاق نہیں کہتے، وہ بہت لمبی اس کی ایک تشریح ہے۔ اچھے اخلاق منافق کے اندر نہیں آ سکتے۔ اور دوسری چیز، اللہ پر توکل اور رسول کی ہر بات پر یقین،
یہ منافق کے اندر نہیں آ سکتی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اللہ رب العزت کی ہر بات پر آپ کو یقین ہے؟ رسول پاک کے ہر فرمان پر یقین ہے؟ بے شک بے شک. اگر یقین ہے تو یہ زبان سے بولنے کی بات کیا ہے, پھر تمہارا عمل کہاں ہے؟ اسی لیے سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں, غوث پاک کے دادا پیروں میں آتے ہیں. آپ کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے کٹھن سوال, سب سے مشکل سوال یہ ہے, اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کیا تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو, وہ کہتے ہیں میرے لیے سب سے کٹھن سوال ہے. ابھی میں پوچھوں تو سب ہاتھ بھی اٹھائیں گے, سب اٹھا دیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, یعنی سب چلا کے بولیں گے ہے. لیکن حضرت ابو بکر شبلی کہتے ہیں یہ میرے لیے اس کا جواب سب سے مشکل ہے. کہا اس میں کیا مشکل ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر نہ کہہ دیا تو ایمان چلا جائے گا, اگر نہ کہہ دیا تو ایمان چلا جائے گا, اور اگر ہاں کہوں تو میرے اعمال اس کے مطابق نہیں, جھوٹا پڑ جاتا ہوں, دل ملامت کرے گا. زبان سے تو رسول پاک کی محبت کی بات کرتا ہے, کہاں ہے تیرے عمل؟ عزیزان گرامی وقار, یہ دو عادتیں میرے آقا فرماتے ہیں منافق کے اندر نہیں آ سکتی. اچھے اخلاق اور اللہ اس کے رسول پر یقین کامل. یقین سے ہی تو عاری ہوتا ہے منافق, یقین اس کا ختم ہو چکا ہوتا ہے. یہاں ابھی لکی ڈرا شروع ہو جائے اور چیٹ پہ چیٹ ہوتے رہتے, ہر سال ہوتے رہتے, پھر بھی اس میں گھستے بھی رہتے. لاکھ کا 2 لاکھ بنانا ہے, ابھی دیکھو کتنے آ جائیں گے. اور کیسے کیسے چیٹر لوگوں پر یقین کرتے ہیں, اور 2-4 لوگوں نے بول دیا کہ نہیں میرا بھی ڈبل ہوا ہے, سب آ گئے, لائن لگ جاتی ہے, کئی 100 کروڑ کھا کر کے چلے جاتے. ان پر تمہیں یقین ہے؟ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح اپنی نیند کو چھوڑ کر, بستر کر چھوڑ کر, اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکل کر آئے, 2 رکعت نماز ادا کر لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پوری دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقین ہے اس پر تو انویسٹ کرو. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین ہے تو انویسٹ کرو اس میں. آج یہی تو بات ہے, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. منافقت آنے لگ گئی ہے, بزدلی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی ہر بات پر یقین کامل ہو جائے بندے کو تو پھر وہ منافق نہیں رہتا, وہ ایمان والا ہوتا ہے. اور پھر مصیبتیں تو آئیں گی لیکن مصیبتیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, فرماتے ہیں اگر مجھ پر 10 پہاڑ بھی نازل ہو جائیں, اتر جائیں, تب بھی میں خوف زدہ نہیں ہوتا, ڈر نہیں ہے مجھے. کہا کیوں؟ کہا قرآن کی ایک آیت میرے لیے کافی ہے. پوچھا کون سی آیت؟ فرماتے اللہ فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے اے محبوب آپ فرما دیں ہرگز ہم کو کوئی مصیبت نہیں آتی, اتنی ہی آئے گی جتنا اللہ نے لکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی ہی آئے گی جتنی اللہ نے لکھا ہے. اور پھر آگے رب تعالیٰ فرماتا ہوا مولانا, وہی ہمارا مددگار ہے, وہی ہمارا مددگار ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا لیکن قید کے دوران, جیل کے دوران کچھ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا. گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا قیدی آ گیا تھا, مانسک سنتولن بگڑا ہوا تھا, گھر والے بھی چاہتے تھے اندر ہی رہے, چھڑانا بھی نہیں چاہتا تھا کوئی, اٹھا پٹک زیادہ کرتا تھا, جوان تھا, اور اندر رہا. مہینہ گزرنے لگ گیا. وہاں ہوتا ایسا نظام ایسا ہے کہ ہر ہفتے گھر والوں کی ملاقات آ جاتی, جالیوں میں, ادھر سے ہم, باہر سے رشتہ دار. ہر قیدی کے کوئی کبھی ماں, کبھی باپ, کبھی بھائی بہن, ملاقات کے لیے ہفتے میں 1 مرتبہ ٹائم ملتا ہے 15 منٹ. لیکن اس بندے کا کوئی آتا ہی نہیں تھا, ملنے بھی نہیں آئے. مہینہ گزر جاتا, یہ اٹھا پٹک شروع کر دے, لوگوں کو مارنا. تو جیلر جو ہے گھر کو فون لگاتا اس کے,
اور کہتا کہ بھائی تمہارا بیٹا ہے, کبھی تو آؤ ملاقات لو اس سے, سب کو پریشان کر رکھا ہے. اور اسی لیے کہ قیدیوں کی جو حالت بگڑتی ہے تو یہ بہت بڑا ڈینجر مسئلہ ہوتا ہے, ان کو سنبھالنا. باہر آپ ادھر ادھر ہوئے تو اندر ڈالیں گے, اندر ہی بگڑا تو پھر کون سا اندر, وہ لاسٹ منزل ہے. اور اسی لیے وہاں جانے کے بعد ڈر بھی نکلتا ہے لوگوں کا, اس کے بعد کہاں جانا ہے, اب سیدھے جنت ہے. آپ سنیں اس بات کو. اس کا باپ آیا اور کہا کہ بیٹا تھوڑے دن ہو گئے. اس نے پوچھا کب چھڑاؤ گے مجھے, بیل کب ہوگی؟ چھوٹے سے کیس تھے. کہا اس منڈے کو جو ہے تمہاری بیل رکھ دوں گا, چھوٹ جاؤ گے, اس منڈے کو نکل جاؤ گے. وہ آیا, سب بیٹھے ہوئے تھے, خوشی سے اعلان کرتا منڈے کو میں چلا جاؤں گا, منڈے کو چھوٹ جاؤں گا. منڈے آیا, ٹیوزڈے آیا, وینسڈے آیا, پھر ہفتہ 2 ہفتے اس کا باپ آیا ہی نہیں. مہینہ گزر رہا ہے, پھر یہ اٹھا پٹک شروع کرے. پھر فون کر کے اس کے باپ کو بلایا, آؤ ملاقات لو. باپ آیا, پھر پوچھا کب ہوگا ابا؟ کہا میں تھوڑا سا کام میں بزی تھا, اس منڈے تو تیرا ہو جائے گا.